آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. پس جب ایک فریق کی آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ ہاں، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے تنہائی میں دعا کرتا ہے تو یاد رکھیں کسی کے لیے دعا کرنی ہونا تنہائی میں کیا ہے، ٹھیک ہے اجتماعی طور پر ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر کسی کے یعنی چاہتے ہیں نا اس کا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی فائدہ ہو تو علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ تنہائی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، وہ دعا کرتا ہے فرشتہ آ جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین، فرشتہ آمین کہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مالک یہ کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے. تو بہترین حال یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ اب آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہے تو کسی کے حق میں وہ دعا کر دیں. کسی کے حق میں جب آپ دعا کریں گے تنہائی کے اندر تو فرشتہ تمہارے لیے آمین کہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرما لے گا. میرا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے آمین پر حسد کرتے ہیں، سو تم با کثرت آمین کہا کرو. تم کیا کرو؟ ہاں، با کثرت جو ہے وہ آمین جو ہے وہ کہا کرو. اب اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آمین بلند آواز سے کہنی ہے یا کہ آہستہ آواز میں کہنی ہے. ہم حنفی لوگ ہیں، ہم اپنے دلائل دیتے ہیں. بس 2 حدیثیں بیان کرنے کے بعد جو ہے میں نے بیان ختم کر دینا، اس کے بعد سوال و جواب میں نشر ہوگا. علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کی سیاہ ستہ کی حدیث. کیا ہے؟ سیاہ ستہ میں یہ 3 نمبر پہ جامع ترمذی شریف جو ہے وہ آتی ہے. حدیث مبارکہ ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں پڑھا پھر کہا آمین اور پست آواز سے حضور نے آمین کہا. سبحان اللہ. کسی کو حدیث چاہیے ہوگی میں سے مل سکتی. جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے راوی کہتے ہیں آمین کہا، حضور ٹھہرے آمین کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں آمین نہیں کہا بلکہ آہستہ آواز میں علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آمین کہا. حضرت ابو وائل بیان کرتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمین کو بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے. بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ آہستہ آواز میں آمین جو ہے وہ کہتے تھے. اس لیے ہم حنفی لوگ ہیں، یہ نہ کوئی سمجھے مولویوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس اور بھی بڑے دلائل ہیں. میں نے 2 حدیثیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اس لیے ہم بلند آواز سے آمین نہیں کہتے، آہستہ آواز میں. ہمارے پاس جو ہے وہ کثیر اس پر احادیث مبارکہ ہے. ہاں، اگر کوئی کسی کا مقلد ہو کر امام شافعی علیہ رحمہ کا مقلد ہو کر وہ بلند آواز سے کہتا ہے تو کہتا رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مقلد ہو ان کا بن بھی جائے نا، ان کا بن کر کہتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہیں اس پر دلائل موجود ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے